جن دنوں اورنگزیب عالمگیر مرہٹوں کے خلاف برسرے پیکار تھے، ان دنوں بیجاپور کی سلطنت نے مرہٹوں کی مدد کی تھی اور گولکنڈہ کی حکومت نے بھی بیجاپور والوں کی مدد کی تھی۔ اس طرح تینوں قوتیں اورنگزیب عالمگیر کے خلاف برسرے پیکار رہی تھیں۔ پہلے مرہٹے، دوسرے بیجاپور والے اور تیسرے گولکنڈہ کی حکومت۔ جب تک اورنگزیب عالمگیر مرہٹوں کے خلاف برسرے پیکار رہے، تب تک اورنگزیب عالمگیر نے نہ تو ان کے اوپر حملے شروع کیے بلکہ انہیں ایک طرح سے جنگ میں مصروف رکھا۔ ان پر اپنے سالار دلیر خان کو مسلط رکھا، جس نے انہیں الجھائے رکھا اور مرہٹوں کی طرف نہ آنے دیا۔ مرہٹوں کو زیر کرنے اور مکمل طور پر ان کا ستیہ ناش کرنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے بیجاپور اور گولکنڈہ کی حکومتوں کی طرف توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ دونوں طرف بیجاپور اور گولکنڈہ والوں کو بھی احساس تھا کہ اگر اورنگزیب عالمگیر نے مرہٹوں کو اپنے سامنے زیر کر لیا تو پھر کسی نہ کسی روز وہ گولکنڈہ اور بیجاپور کے خلاف حرکت میں ضرور آئے گا اور مرہٹوں کی مدد کرنے کا ان سے ہر صورت میں انتقام لینے کی کوشش کرے گا۔ اس بنا پر بیجاپور اور گولکنڈہ والے اندر ہی اندر جنگ کی تیاری میں مصروف رہے اور انہوں نے لشکروں کی تعداد بھی بڑھا لی تھی۔ بیجاپور والوں نے نہ صرف یہ کہ شہر کی فصیل کو پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط اور مستحکم بنا لیا، بلکہ شہر کے گرد انہوں نے ایک کافی گہری اور چوڑی خندق بھی کھود لی تھی۔ اس طرح اپنے خیال میں ایک طرح سے بیجاپور والوں نے اپنے شہر کو ناقابل تسخیر بنا کر رکھ دیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے ارادوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بیجاپور اور گولکنڈہ والوں پر حملہ آور ہونے میں پہل نہیں کرنا چاہتے۔ جس وقت وہ مرہٹوں کے خلاف برسرے پیکار تھے، ان دنوں بھی انہوں نے ان حکمرانوں کو دوستانہ نوعیت کے خطوط لکھے اور ان کی طرف تعلقات بڑھانے کے لیے انہیں خلطیں انعام کے طور پر روانہ کی۔ لیکن ان دونوں حکومتوں نے اورنگزیب عالمگیر کی نرمی سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ یہ خیال کرنے لگے کہ مرہٹوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر کمزور ہو چکے ہوں گے اور ان دونوں مملکتوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا اورنگزیب عالمگیر کی ان دوستانہ خطوط اور تحائف کو انہوں نے کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی جنگی تیاریوں کو انہوں نے عروج پر پہنچا دیا تھا۔ ان دونوں مملکتوں کا ماضی کا رویہ بھی درست نہ تھا، اس لیے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے خلاف مرہٹوں کی مدد کرتے رہتے تھے۔ لہٰذا جب انہوں نے اورنگزیب کے خطوط اور تحائف کو بھی کوئی اہمیت نہ دی، تب اورنگزیب عالمگیر نے ان سے نمٹنے کا تہیہ کر لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے شہزادہ اعظم کو ایک لشکر دے کر بیجاپور کی طرف روانہ کیا۔ شہزادہ اعظم نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کی فصیل کافی چوڑی اور مضبوط تھی اور اس کے گرد بڑی چوڑی خندق تھی جسے عبور نہ کیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا محاصرے کے دوران جب شہزادہ اعظم کے لشکر میں قحط کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے اور برسات کا موسم بھی سر پر آ گیا، تب اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹے شہزادہ اعظم کو حکم دیا کہ وہ واپس آ جائے۔ شہزادہ اعظم نے اپنے باپ کو لکھا کہ اسے کچھ کمک اور رسد کا سامان بھجوا دیا جائے، وہ محاصرہ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹے کی اس تجویز کو منظور کر لیا، لہٰذا اپنے ایک سالار غازی الدین، جس کو تاریخ میں فیروز جنگ کا نام بھی دیا گیا ہے، اس کی کمانداری میں ایک لشکر اور کھانے پینے کی اشیاء روانہ کی گئیں۔ فیروز جنگ بھی جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ جب یہ لشکر اور رسد کا سامان لے کر روانہ ہوا تو گولکنڈہ اور بیجاپور والوں نے اس کی راہ روکنا چاہی۔ اورنگزیب عالمگیر نے جب دیکھا کہ گولکنڈہ اور بیجاپور دونوں حکومتیں مغلوں کے خلاف حرکت میں آ رہی ہیں، تب وہ خود ایک لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے اور محاذ جنگ پر پہنچ گئے۔ اورنگزیب عالمگیر نے آتے ہی دشمنوں پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ بیجاپور والے اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ نہ فصیل کو کوئی عبور کر سکے گا، نہ خندق کے اس پار کوئی آ سکے گا۔ لہٰذا اورنگزیب عالمگیر ناکامی اور شکست کا منہ دیکھتے ہوئے واپس لوٹ جائے گا۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر نے آتے ہی بیجاپور کا اس قدر سختی اور شدت کے ساتھ محاصرہ کیا کہ بیجاپور والے چیخ اور چلا اٹھے۔ اورنگزیب عالمگیر ہر روز حملہ آور ہوتے، باہر سے کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ جانے دیتے۔ اب بیجاپور والوں کے کان کھڑے ہوئے اور ان کی آنکھیں بھی کھلیں۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اس سے پہلے جو وہ اورنگزیب عالمگیر کے مختلف سالاروں اور اس کے بیٹوں کے ساتھ الجھے ہوئے تھے تو وہ جنگ نہ تھی۔ اصل جنگ تو اورنگزیب کی آمد کے بعد شروع ہوئی ہے، جس نے ان کے کان کی کھڑکیاں تک کھول کر رکھ دی تھی۔
اب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر محاصرہ اسی طرح جاری رہا تو اورنگزیب نہ صرف خندق عبور کر کے شہر کی فصیل پاش کر کے رکھ دے گا بلکہ مرہٹوں کی مدد کرنے کی وجہ سے انہیں بری طرح سزا بھی دی جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے 2 امراء کو اورنگزیب عالمگیر کے پاس بھیجا اور صلح کرنی چاہی۔ اورنگزیب عالمگیر نے صلح کی شرائط منظور کر لیں۔ 22 ستمبر 1686 عیسوی کو بیجاپور کا حکمران سکندر اپنا دارالحکومت چھوڑ کر اورنگزیب کی خدمت میں اس کے پڑاؤ میں حاضر ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس کا خیر مقدم کیا، اس سے اچھا سلوک کیا اور اسے خان کے خطاب سے بھی نوازا گیا اور اس کے لیے 1 لاکھ روپے کی سالانہ پنشن منظور کی گئی اور اسے بیجاپور کی حکومت سے محروم کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اورنگزیب نے بیجاپور کی ہتھیار ڈالنے والے سالاروں کو بھی اپنے لشکر میں ملازمتیں دے دی تھیں۔ اس طرح اورنگزیب عالمگیر ایک فاتح کی حیثیت سے 29 ستمبر کو بیجاپور کے شہر میں داخل ہوئے۔ جس دروازے سے وہ شہر میں داخل ہوئے اس دروازے کا نام ہی فتح دروازہ رکھ دیا گیا۔ جب اورنگزیب بیجاپور کے حاکم سکندر کے محل میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ محل کے اندر طرح طرح کی تصویریں دیواروں پر آویزاں تھیں اور عجیب سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے اورنگزیب نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ دیواروں پر بنے ہوئے نقوش مٹا دیے گئے اور تصویروں کو پھاڑ کر گرا دیا گیا۔ اس کے بعد بیجاپور کے دارالحکومت کی حیثیت مخص ایک صوبائی صدر مقام کی رہ گئی تھی۔ بیجاپور والوں کی بدقسمتی کے اس فتح کے بعد بیجاپور میں طاعون کی وبا پھیلی۔ تقریباً نصف آبادی موت کے منہ میں چلی گئی۔ بیجاپور کے حاکم کو دولت آباد میں نظر بند کر دیا گیا تھا، جہاں اس نے 13 اپریل 1700 عیسوی کو وفات پائی۔ مرہٹوں کو زیر کر دیا گیا تھا، بیجاپور کی سلطنت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اب گولکنڈہ کی طرف توجہ دی گئی۔ گولکنڈہ کا حاکم ان دنوں ایک شخص ابو الحسن تھا۔ یہ بڑا عیاش، عیش و عشرت کا دلدادہ اور شراب و کباب کا بڑا رسیہ تھا۔ اس نے حکومت کی تمام ذمہ داریاں اپنے ایک برہمن وزیر کے سپرد کر دی تھیں اور خود محل میں بند ہو کر وہ ہر وقت اپنی رقاصاؤں کے جرمٹ میں عیش و عشرت میں مشغول رہتا تھا۔ چنانچہ اس کی حکومت کا اقتدار عملاً 2 اشخاص مدنہ اور اس کے بھائی آکنا اور بھتیجے رستم راؤ کے ہاتھوں میں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان تینوں کی وجہ سے ہر طرف حالات خراب ہونے لگے، اس لیے کہ ابو الحسن کی تو حکومت کی طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ ہندو جو چاہتے کرتے پھرتے، کئی بار مسلمانوں نے ان ہندوؤں کے ناروا سلوک کی شکایات بھی کی، لیکن ابو الحسن کے جسم پر جوں تک نہ رینگی۔ مزید یہ کہ اس نے اورنگزیب کے خلاف مرہٹوں کے ساتھ اتحاد بھی قائم کیا ہوا تھا۔ آخر گولکنڈہ والوں کو سبق سکھانے کے لیے جولائی 1685 عیسوی میں اورنگزیب نے اپنے بیٹے شاہ عالم کو حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا، لیکن راستے ہی میں شاہ عالم کے لشکر کو دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ گولکنڈہ کے لشکر نے 2 ماہ تک شاہ عالم کو روکے رکھا۔ آئے دن دونوں لشکروں میں جھڑپیں ہوتی رہیں۔ اس طرح شاہ عالم اپنے لشکر کے ساتھ حیدرآباد کی طرف پیش قدمی نہ کر سکا۔ ان دنوں موسلا دھار بارشیں شروع ہو گئیں، جس سے مغلوں کے لشکر کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ گولکنڈہ والوں کی یہ بدقسمتی تھی کہ ان کے لشکر کا سپہ سالار ایک شخص محمد ابراہیم تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ بیجاپور اور گولکنڈہ کی حکومتیں مرہٹوں کے خلاف اورنگزیب کا ساتھ دینے کی بجائے مسلمان ہوتے ہوئے اورنگزیب کے خلاف کام کر رہی ہیں اور مرہٹوں کا ساتھ دیتی رہی ہیں اور اب وہ کھل کر اورنگزیب کا مقابلہ کرنا چاہتی ہیں، تب اس نے اپنی وفاداری تبدیل کی اور گولکنڈہ کی حکومت کا ساتھ چھوڑ کر اورنگزیب کے بیٹے شاہ عالم سے جا ملا۔ شاہ عالم آگے بڑھا اور 7 فروری 1687 عیسوی کو اس نے حیدرآباد پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد گولکنڈہ کے حکمران ابو الحسن پر ضرب لگانے کے لیے پیش قدمی شروع کی گئی۔ اورنگزیب عالمگیر وقت ضائع کیے بغیر ابو الحسن کو اپنے سامنے زیر کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف ایک اور تبدیلی رونما ہوئی۔ شہزادہ شاہ عالم فطری طور پر ایک نرم دل انسان تھا۔ اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو الحسن کے آدمیوں نے اس سے رابطہ قائم کیا۔ شاہ عالم کو ایک بھاری رقم رشوت میں دینے کا وعدہ کیا اور اس سے یہ التجا کی گئی کہ وہ اپنے باپ اورنگزیب عالمگیر پر دباؤ ڈال کر ابو الحسن کو معافی دلوا دے۔ دوسری طرف اورنگزیب کے مخبر بھی کام کر رہے تھے۔ اس خفیہ کارروائی کی اطلاع انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کو دے دی تھی۔ یہ خبر ملتے ہی اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹے شاہ عالم اور اس کے تمام کنبے حتیٰ کے ملازموں کو بھی 3 مارچ 1687 عیسوی کو قید کر لیا اور اسے 7 سال کے لیے نظر بندی کی حالت میں رکھنے کا حکم دے دیا۔ اب اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ایک سالار کے ساتھ گولکنڈہ والوں پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا
لیکن ابھی محاصرہ جاری تھا کہ مغل لشکر میں ارد گرد سے خوراک نہ ملنے کی وجہ سے قحط کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ جون کا مہینہ آ گیا اور زبردست بارشیں شروع ہو گئیں۔ اب ایک طرف قحط تھا اور دوسری طرف لگاتار اور موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے مغلوں کا پڑاؤ ایک جھیل کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس صورتحال سے گولکنڈہ والوں نے فائدہ اٹھایا اور بار بار وہ پیش قدمی کرتے ہوئے اورنگزیب کے لشکر پر حملہ آور ہوتے ہوئے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ان حملوں کے دوران کہتے ہیں کہ اورنگزیب کے توپ خانے کا سربراہ غیرت خان اور 14 دیگر سالار دشمن کی قید میں چلے گئے۔ ان حملوں کی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر کی کچھ بیرونی چوکیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ کہتے ہیں کہ ان جنگوں کے دوران اورنگزیب عالمگیر نے ایسی شجاعت، ایسی دلیری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا کہ جس وقت دشمن اپنی توپوں سے گولے داغتے تو کئی گولے وہاں آ کر گرتے جہاں اورنگزیب عالمگیر اپنے پڑاؤ میں کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن اس گولہ باری کی اورنگزیب عالمگیر نے کوئی پرواہ نہ کی اور برابر وہ لگاتار اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ جب بارشوں کا سلسلہ طویل ہو گیا تو تب اورنگزیب نے اپنے لشکر کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا لیا تاکہ بارشوں کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے۔ بارشیں ختم ہونے کے بعد اورنگزیب نے پھر اپنے حملوں اور اپنی کارروائیوں کی ابتدا کر دی تھی، اور اس بار انہوں نے اس شدت اور سختی کے ساتھ حملے شروع کیے کہ 2 اکتوبر 1687 عیسوی کو اورنگزیب عالمگیر نے گولکنڈہ پر قبضہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ شہر میں سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر کا سالار داخل ہوا۔ اس نے شہر کا صدر دروازہ کھلوا دیا اور دروازہ کھلتے ہی پورا لشکر شہر میں داخل ہوا۔ گولکنڈہ کے حکمران ابو الحسن کو قطب شاہی حکمران بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اب پانی اس کے سر سے گزر چکا ہے اور کسی بھی صورت وہ اورنگزیب کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس نے تخت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ ایسا نہ بھی کرتا تب بھی اسے شکست ہو چکی تھی اور وہ گرفتار کر لیا جاتا۔ آخر اورنگزیب کے سالار نے ابو الحسن کو گرفتار کر کے اورنگزیب کے بیٹے شہزادہ اعظم کے حوالے کیا اور شہزادہ اعظم نے اسے اورنگزیب کے سامنے پیش کیا۔ بیجاپور کے حاکم کی طرح اورنگزیب عالمگیر نے اسے بھی دولت آباد کے قلعے میں نظر بند کر دیا اور 50,000 سالانہ اس کی پنشن مقرر کی گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ گولکنڈہ کی فتح کے نتیجے میں اورنگزیب کو 7 کروڑ روپے نقد کے علاوہ سونے، چاندی اور جوہرات کے ڈھیر بھی ملے۔ اورنگزیب عالمگیر نے بڑے تحمل اور بردباری سے کام لیتے ہوئے جہاں مرہٹوں کو زیر کیا، وہاں اس نے بیجاپور اور گولکنڈہ کی سلطنتوں کو بھی اپنے سامنے زیر کرتے ہوئے انہیں اپنا موتی اور فرما بردار بنا لیا تھا اور وہ علاقے ایک طرح سے اپنی مملکت میں شامل کر لیے تھے۔